اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ کے جی ٹی ایل ہے، پہلے یہ پی آئی سی ٹی تھا، ابھی یہ کے جی ٹی ایل بن گیا ہے۔ تو اب عرض یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے پاس تو بس اللہ کی باتیں ڈائریکٹ ایز اٹ از جیسی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری آیتوں پہ عمل کرتا تو ہم اس کے درجے بلند کرتے، لیکن یہ تو دنیا کی پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اس کا حال کتے کے جیسا ہو گیا کہ حملہ کرو تو بھی زبان باہر ہے اور چھوڑ دو تو بھی باہر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے روح گردانی کرتے ہیں، گویا گدھے ہیں، شیر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، خود پڑھنا سمجھنا پڑے گا۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ اللہ بلا رہا ہے سارے دنیا کے جو بڑے بڑے مفتی اعظم اور عالم کے ٹائٹل لے کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے تو کوئی سند نہیں اتاری، انہوں نے دنیا سے پڑھا سیکھا، ڈگری لی اور وہ عالم اور مفتی اور یہ بن گئے۔ تو جب آپ اپنی ریسرچ دیکھتے ہیں تو 40-50 سال کی جس نے جو پڑھا ہے وہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے، جو سیکھا، جو دیکھا، جو مشاہدہ کیا، جو علم لیا، یہ وہ نکل رہا ہے۔ یہ رب زدنی علما نہیں پڑے گا، اللہ اس کو علم نہیں دے گا۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت نہیں پڑے گا، اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اور جو ہے وہ نمبر 2 یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی اسکالر ہیں، جتنے میں نے آج 40 سال میں 30 سال میں دیکھے ہیں، اور جو وہ بیان کرتے ہیں، میرے خیال سے، میرے حساب سے وہ جو چلا رہے ہیں دین اسلام کچھ ہے، اللہ کے رسول کا ایک چلا تھا، انہوں نے عرب نے 4 بنا دیے، ہمالوں نے 10-12 بنا دیے۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی سیریس بات ہے۔ آپ سے سوال ہے، جتنے بھی مفتی اعظم، جتنے بھی اسکالر ہیں پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں، تو سورہ بقرہ کی 159 سے 162 کیا کہہ رہی ہے اس کو ذرا گو تھرو کریں۔ پھر سورہ انعام کی 114 سے 117 کیا کہہ رہی ہے وہ اس کو ذرا گو تھرو کریں۔ یہ قرآن ایسا پارٹ ہے جیسے ساری دنیا کے انسان لنک ہیں آپس میں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، پھر قیامت میں آخری آدمی آنے والا، اس طرح سے بلڈنگ کی اینٹیں سب لنک ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آیت قرآن کی ہر دوسری آیت کے ساتھ لنک ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ تو آپ کی جو 40-50 سال کی ریسرچ ہے، آپ اس کے حساب سے بیان کر رہے ہیں، جو دیکھا سنا سیکھا پچھلے لوگوں سے آپ وہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن سیدھا یہ ہدایت کی، فیصلے کی، گواہی کی کتاب ہے، یہ نہ آپ سنتے سمجھتے ہیں اور نہ یہ آگے بتاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو سورہ عمران 3 کی 187، سورہ عمران میں یہ سب لکھا ہے علماء کرام کے بارے میں، سب سے ہائی رسپیکٹیبل پروفیشن ہے اسکالر ریلیجن، اور یہ اس کے اندر کیسی خرابی صدیوں سے، ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اس خرابی کو ڈھونڈ نہیں رہے اور اس کو صحیح نہیں کر رہے، اور آپ بھی پرانے لوگوں کی نقل کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا تو قیامت والے دن اپنا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا، ان کا بھی اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح جو جج ہیں کورٹ کے، یہ جس طرح سے میرے خیال سے، میرے حساب سے فیصلہ دے رہے ہیں، تو یہ وہ ملزم کو تو سزا دے دیں گے، لیکن قیامت والے دن اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، تو ملزم۔ پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، ادنا درجے کے لوگ بڑے لوگوں کو جہنم میں کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا یہ تم دوزخ کی آگ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ تو بڑے جو امیر لوگ جن کی آپ اور سارے لوگ غلامی کرتے ہیں، وہ کہیں گے اللہ اگر ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تم کو دیتے، آج تم اور ہم سب برابر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جتنے لوگ، پوری دنیا کے انسان پیسے کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، تو اینڈ میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی بات کو سنیں سمجھیں اپنی زبان میں، اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو یہ جتنے بھی مفتی اور عالم اور یہ فیس بک پہ اور بیان اور یہ سب ڈال رہے ہیں، اور یہ جو طلاقیں دے رہے ہیں، وہ جی طلاق ہو گئی، اللہ کہہ رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ کہنے سے کہ ایمان لے آئے چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تو اس نے منہ سے نکالا، اگر میاں بیوی ریئلائز کرتے ہیں اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ زندگی الٹی، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کہو میں نے اللہ کے حکم سن لیے اور مان لیے۔ تو 2 ارب مسلمانوں میں سے کتنے لوگ بول سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم سن لیے اور مان لیے؟ ساری زندگی جو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کہو، ایسے کہو، وہ آپ نے سنا نہیں ہے۔ اب آپ، یہ پاکستان میں خالی جو زور ہے وہ 3 طلاق پہ زور ہے۔ تو اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا نام ہے اس کا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے مشرک، منافق، کافر، یہودی، عیسائیوں کا فیصلہ اللہ قیامت والے دن کرے گا۔ تو کون سے مفتی کو اللہ نے ڈگری اتار کے دی ہے کہ تم فیصلے کرو؟
اور مفتیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں 159 سے 162 کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ذرا اس کو ذرا دیکھیں آپ. میری بات چھوڑیں، میرا حساب، میرا خیال میرے حساب سے چھوڑیں. اللہ کی بات قرآن آپ کے ہمارے بیچ میں ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں، ترجمے کے ساتھ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ آپ کی کیا غلطی ہے. آپ لوگوں کی، آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ لوگوں کے بیچ گواہ کافی ہے اور اللہ لوگوں کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. ابھی ایک آدمی نماز پڑھ کے آتا ہے، اس کا دھیان نہیں تھا، کام میں وہ الجھا ہوا تھا، تو وہ آپ سے آگے پوچھے گا میری نماز ہو گئی؟ اچھا جی میں نے حج حرام کے پیسوں سے کیا تھا، ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو آپ اس کو بتائیں گے کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کی نماز اور حج عمرے قبول ہو گئے کہ نہیں ہو گئے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے ہم معاف کر دیں گے. تو لہٰذا میرے بھائی رحم کریں. آپ کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئیں، کتنے قتل، ریپ اور زنا، اور یہ کتنے یہ شراب اور یہ سب. اس کے یہ جو ہے وہ زہر بلوچ، اس کو کس نے بنایا؟ اس کو آپ کے ہمارے سسٹم نے، معاشرے نے پیدا کیا. وہ ماں کے پیٹ سے ایسا نہیں نکلا تھا. لوگوں نے اس کے ساتھ میں ظلم کیا تو اس نے بھی بولا پھر چھوٹے ظالم پہ بڑے، وہ بھی ظالم بن گیا، اس نے برباد کر دیے، کتنے لوگ قتل کر دیے. اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کی. ایک انسان میں 8.25 ارب انسان ہے. اپنا حساب جو آپ نے ساری زندگی کیا ہے ذرا اللہ کے حساب کے ساتھ ملائیں، پلس مائنس کر کے ریکینسلیشن کر کے پھر بات کریں. اگر بچنا ہے، جنت جانا ہے. اگر آپ کو اللہ نے کوئی ڈگری اتار کے دی ہے کہ بھائی مفتی صاحب، اعظم صاحب، آپ یہ سب کا حساب کر کے آپ نے مجھے بھیجنا ہے، کیونکہ میرے پاس فرشتے جو ہے نا ویک ہیں، وہ اپنا سسٹم صحیح چلا نہیں سکتے اور وہ مجھے صحیح بتا نہیں سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہیں ہوتا 3 کا مشورہ جہاں چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے. اللہ خود موجود ہوتے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں سب کو. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں حساب لینے کو کافی ہوں، میں گواہ کافی ہوں، اور اللہ کے رسول کو فرمایا تم کو لوگوں کا دروغہ نہیں بنایا، آپ کا کام ہے کہ اللہ کے حکم لوگوں کو پہنچا دو جیسے بتائیں. تو یہ مفتی صاحب اور یہ جتنے اسکالر ہیں یہ رحم کریں. یہ 8.25 ارب انسانوں کا معاملہ ہے اور یہ 22-25 کروڑ پاکستان کی عوام ہے. لیڈروں کا برا حال ہے، عالموں کا، یعنی کہ سب پروفیشن، ججوں کا برا حال، ڈاکٹروں کا برا حال، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ نے دین کو صحیح سمجھ کے آگے کنوے نہیں کیا. تو اور ترجمے کے ساتھ اردو، انگلش اور ساری مادری زبان میں قرآن موجود ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ تو اب لوگوں کا دماغ اتنا ویک ہو گیا ہے کہ وہ غلط کوئی صحیح سمجھ رہے ہیں. اب جس آدمی نے 50 سال زندگی گزار لی الٹی سیدھی، اب اس کو صحیح راستہ دکھائیں گے، اس کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بات سنیں، اللہ سے توبہ کریں، اور یہ جو ہے وہ فتوے دینا بند کریں. اور جو ہے وہ جو بھی طلاق کا معاملہ آپ کے پاس آتا ہے، جب اس نے ساری زندگی پڑھا نہیں اور نہ اس کو سنا سیکھا، نہ اس پہ چلا، تو کیسے طلاق ہو گئی؟ وہ تو کوالیفائی نہیں کرتا. جس نے MBA کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، MBBS کیا ہے، وہ تو اس نے دین پڑھا نہیں. تو اس کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے سود کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جس کسی انسان کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی، زمانہ جہالت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا. جس کسی انسان کے پاس اللہ کی آیت پہنچی، وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اور جو پھر لینے لگا تو سمجھ لو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. اللہ کچھ بتا رہا ہے، آپ لوگ اپنا حساب ڈال کے کچھ بتا رہے ہیں. آپ سے، ہم سے پہلے ارب خرب انسان آئے، میرے خیال سے، میرے حساب سے وہ اپنی مار کے چلے گئے، اس فیلڈ میں کام کر کے چلے گئے، تو دین کو آہستہ آہستہ وہ اللہ کا جو اصل دین اس سے ٹیڑھا کر دیا. جزاک اللہ.